آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل مال و ملک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 42ویں نشست میں خوش آمدید۔ یہ ہماری بدر سیریز کی 5ویں نشست ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو چکے اور مال غنیمت کے مسئلے کے حوالے سے خدائے لم یزل کی آیات کا نزول ہو چکا تو اس کے بعد اسلامی لشکر مدینہ کی راہ میں روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ اور وادی صفرا ہی میں آپ نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارک الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا، اس کا کچھ ذکر آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، اور اسی شخص نے آپ کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا، نعوذ باللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ یہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے، یہی لوگ سربراوردگان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ باخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ آپ کی مدینہ تشریف آوری کے 1 دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں، عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کرے اور وہ اس کی گردن مار دے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کی صنادید و آئمہ اور قائدین ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ بھی قریب پیش کیا گیا۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا، اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے کابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر بھی احسان فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن خنطب، سیفی بن ابی رفاع اور ابوذہ جمحی کے نام آتے ہیں۔ آخر الذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا تھا، اور یہ آپ آگے آنے والی تفصیلات میں سنیں گے بھی۔ آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے سلام اللہ علیہ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔
اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا حج میں رہنا، جب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ قیدیوں میں سہیل بن عمرو تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا۔ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا۔ ابو سفیان کا بیٹا عمرو بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔